آج 12 شوال دوسرا جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، خدارا اس موقع کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد موقع ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 شوال دوسرا جمعہ کا دن ہے۔ جو لوگ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی رب کریم سے اپنے تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ماہ شوال میں ابھی تک رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 12 شوال دوسرا جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، رزق دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو، رزق دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ پر رحمتیں، برکتیں چھمچما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا، انشاءاللہ مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں، آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سوچے گا مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسا بناؤں گا۔ آپ شوال کے بابرکت مہینے میں، عظمت برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گا، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 شوال جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 شوال دوسرا جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، وضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔
درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہے جتنا چاہے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، نوکری چاہتا ہے، نوکری مانگ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا انسانی عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توحید تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں توحید تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توحید تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنے پسند ہے، جب کوئی بندہ شوال کے مہینے میں دوسرے جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ میں چاہتے ہیں آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کے مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنے پسند ہے، اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑی، تو آج 12 شوال دوسرے جمعہ کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کرنے والوں کو مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں و سعادتیں آ جاتی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنے مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب تقدیر کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے خوابوں میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ شوال کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 12 شوال دوسرے جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، حتیٰ کہ شب قدر کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی، آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا، جو خاص ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، اور بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔
یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے۔ جب کوئی بندہ پریشانی میں جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، رب کے سامنے مانگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلالی میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق دولت کا طوفان آ جاتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر شوال کے مہینے میں بہت فضیلت اور برکت والی صورت ہے۔ آج شوال کے 12 تاریخ دوسرا جمعہ کا دن ہے۔ قبولیت کے گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہیں، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آج 12 شوال جمعہ کا دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے تعداد میں پڑھ لے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آج جو کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی خاتمہ ہونے کا نام نہیں لیتے، 12 شوال جمعہ کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگا، آنکھوں میں آنسو لے رب کریم سے مانگے، میرا رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جس گھر پہ یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کریم کو پکڑ میں ہی، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیابی ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی۔ پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو نہیں مانگے۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ، جتنا مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔